الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس میں نہ لاؤ چھوڑ دو یہ خراب ہو گئی. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مالک مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کے عالم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ملک پاکستان کو امن سکون عطا فرما کر امت مسلمہ کی خیر فرما کر آج کی امت مبارک میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اللہ رب العالمین اکثر بیان کرنے کی سن سنا کر عمل کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دوستان گرامی، رب العالمین کی یہ منشا ہے کہ جو بندہ اس کا ہے اس کی زندگی اللہ کی رضا کے ارد گرد ہوئے. یعنی بندہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرے اور اس رب کو راضی کرنے کے لیے کرے. کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو رب چاہتا ہے کہ جب بندے کو میں نے پیدا بھی اپنے لیے کیا ہے، جب بندے کی تخلیق بھی میں نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے، تو پھر اس کی زندگی کا ایک لمحہ، اس کی زندگی کا ایک لحظہ، اس کی زندگی کا ایک منٹ اور سیکنڈ وہ گزرے تو میری یاد کے اندر گزرے. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دو ذاتیں ہیں لیکن کتاب دونوں کی ایک ہے.
ذاتیں الگ ہیں. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے. لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد رب کی عبادت ہے. اگر ایک ہم پنکھا لیتے ہیں ہوا دینے کے لیے، اگر وہ پنکھا خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہا اور وہ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہا، کہ ہوا نہیں دے رہا، خراب ہو گیا ہے، تو وہ پنکھا چھت کی زینت نہیں بنے گا. اس کو اتار دیا جائے گا اور اتار کر اس کو کباڑ خانے میں دے دیا جائے گا کہ جس مقصد کے لیے لیا تھا وہ مقصد تو حل نہیں ہو رہا، وہ مقصد تو پورا نہیں ہو رہا. تو اسی طرح جو بندہ مومن ہے، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر بندہ بندگی میں پورا نہ اترے، اللہ کی ریاضت میں نہ اترے، اس کے دل اور رات سجدوں میں نہ کٹے، وہ قیام اور رکوع کی حالت میں اللہ کی بندگی نہ کرے، تو پھر وہ بندہ بھی بیکار ہے، وہ بندہ ضائع ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. کیونکہ جو اس کا مقصد تھا وہ مقصد سے ہٹا ہوا ہے، وہ اپنے جو مقصد سے انحراف کر رہا ہے، اس سے گریزہ ہے، اجتناب کر رہا ہے. تو وہ بندہ عبادت نہیں کر رہا تو اس کی زندگی بیکار ہے اور ضائع ہے. استاد گرامی، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. اے معبود اعلان فرمائے میرا زندگی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب یہ بات اللہ اپنی خود ذات بھی کہہ سکتے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات اپنے محبوب کی زبان سے کہلوائی ہے. کیوں؟ کوئی کہہ کے تیری بات، اپنی بات میرے منہ سے سنی، نہ رنگ چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہمیں آئے وہ پسند جسے آئے وہ پسند. کوئی کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری پھولوں کو پسند. یعنی اللہ اپنی بات بھی جب کرنا چاہتا ہے وہ اپنی محبوب کی زبان سے کراتا ہے. اے محبوب آپ فرما دیں، یا اللہ کیا فرماؤں؟ فرمائے محبوب آپ فرما دیں میری نماز، میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور میری قربانی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور میرا جینا اور مرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. تو ایک رضا خدا ہے، ایک رضا مصطفیٰ ہے، ذاتیں دو ہیں. اگر کوئی بندہ اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ محبوب کی رضا کے لیے کر رہا ہے. کیونکہ دونوں ذاتیں الگ الگ ہیں. رضا مصطفیٰ کی خدا کی ہے اور خدا کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز حضور نے ادا کر لی ہے اور مولا علی نے نماز ادا نہیں کی. کسی نے پوچھ لیا علی جب آپ کو معلوم تھا کہ نماز اثر جا رہی ہے تو آپ رسول اللہ کو جگا دیتے اور اپنی نماز اثر ادا کر لیتے. تو آپ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں اس وقت کائنات کی دولت محمد مصطفیٰ میری گود میں تشریف فرماتے، حضور میری جھولی کے اندر سوئے ہوئے تھے اور میں رسول اللہ کی اطاعت کر رہا تھا. تو رسول اللہ کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. فرمایا یہ ایک ایسی عبادت میں کر رہا تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی یہ عبادت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. تو فرمایا کہ اطاعت مصطفیٰ بھی اطاعت خدا ہوتی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قربانی کے جانور ہیں، فرمایا وہ 1 سال کا ہونا چاہیے. ایک غریب صحابی ہے، بارگاہ رسالت نازل ہوئی، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، دیہاتی ہوں، میرے پاس 6 ماہ کا بچہ ہے، کیا میرے لیے کفایت کر جائے گا؟ تو میرے باپ اب دیکھیں اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی رضا، اب مصطفیٰ کی رضا ہوگی تو اللہ کی بھی رضا ہوگی. میرے باپ نے فرمایا تیرے لیے اجازت ہے، تجھے اجازت ہے. باقی سب کے لیے وہی قانون ہے کہ ایک سال کا کرے، لیکن تو 6 ماہ کا یہ کر سکتا ہے. اب لیکن بتانا کسی کو نہیں چلے، کیونکہ مصطفیٰ نے ایک انعام دیا تھا راستے میں بکر مل جاتی. اور میں بتاؤ اگر بکری کا بچہ 1 سال کا 6 ماہ کا ہو قربانی پہ لگتا ہے تو کہا نہیں لگتا. کہا یہ تمہارے لیے حکم ہے، میرے لیے مصطفیٰ نے قانون بھی بدل دیا ہے. فرمایا میرے لیے لگتا ہے. راستے میں عمر
بچہ ہو تو تمہارے لیے کفایت کر جائے گا۔ دوستان گرامی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ حضور علیہ السلام کے میں حضور جہاد کے لیے جا رہا ہے، اب صحابہ تیاری کر رہے ہیں تو ایک عورت ہے اور وہ بھی آ جاتی ہے، وہ گھر کے اندر رو رہی ہے اور آواز آج تو مصطفیٰ کریم اس کے دروازے پہ پہنچے۔ حضور نے دستک دی، وہ عورت آتی ہے۔ میرے باپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اب دیکھیں صحابہ نے جو بھی عمل کیا ہے رسول اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ صحابہ کے عمل میں ذرا پر بھی ریاکاری دکھاوا نہیں تھا۔ عرض کیا رسول اللہ، میرا باپ میدان بدر کے اندر شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا اور میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، قیامت کا دن جب آئے گا مجھے شہید کی بیوہ کہہ کر پکارا جائے گا، شہید کی بہن کہہ کر پکارا جائے گا، شہید کی بیٹی کہہ کر پکارا جائے گا۔ آج احد کا میدان سجنے والا ہے اور میں رو رہی ہوں کہ میرے گھر کے اندر جوان بیٹا نہیں ہے، اگر ہوتا تو یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتی۔ میرے مصطفیٰ نے اس کو تسلی دی، اس کو احساس دلایا اور وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے میرا بچہ چھوٹا ہے لیکن یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، یا رسول اللہ اگر اس کو قبول فرما لے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب دیکھیں صحابہ کا عمل، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، مصطفیٰ کریم کی محبت۔ حضور نے فرمایا کہ اس بچے کو میں کیا کروں گا، یہ تو معصوم ہے، تو یا رسول اللہ اس کو اٹھا لینا، جب کافروں کا تیر آپ کی طرف آئے گا بچے کو آگے ڈھال بنا لینا، یہ ڈھال بن جائے گا اور تیر آپ کو تیر سے بچا لے گا۔ مصطفیٰ نے اپنی صحابیت کی الفاظ سنے تو فرمایا کہ اپنے بچے کو بھیج نہ بھیج، کل قیامت والے دن اللہ جب تجھے شہید کی بیوہ کہہ کے پکارے گا، شہید کی بہن کہہ کر پکارے گا، جب فرشتے کل قیامت کے دن تجھے شہید کی بیٹی کہہ کر پکاریں گے اور کل قیامت والے دن تجھے شہید کی ماں کہہ کر بھی پکارا جائے گا۔ فرمایا تیرا بچہ جہاد کے اندر جائے یا نہ جائے، تجھے اللہ تیرے بیٹے کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا اور تو شہید کی ماں کہلائے گا۔ فرمایا جب جب تیری جیسی عورتیں اسلام کے اندر موجود ہیں، اسلام پہ زوال نہیں آئے گا بلکہ اللہ اسلام کو عزتیں اور شان عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول ہیں، معذور ہیں ٹانگوں سے، یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے جائیں۔ فرمایا تو معذور ہے، تو وہاں چل نہیں سکے گا، گھوڑ سواری بھی نہیں کر سکے گا، تیر نہیں چلا سکے گا، تو تلوار نہیں چلا سکے گا۔ یا رسول اللہ تلوار چلا تو نہیں سکتا لیکن آپ کے صحابہ کو مشورے تو دوں گا، آپ کے صحابہ کی حمایت کا کروں گا، مدد اور معاملت تو کروں گا، اور نہیں تو آپ کی ڈھال تو بن جاؤں گا، دشمن کے وار سے آپ کا دفاع اور ڈیفنس کر کے آپ کو بچا دوں گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ حضرت درارہ بن درارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول ہے، میدان کے اندر ہے، جنگ لڑ رہے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہے، بالآخر گھوڑا ہے تھک جاتا ہے، تو جب آپ نے دیکھا کہ میدان میں اور گھوڑا تھک چکا ہے، چل نہیں رہا، بار بار گھوڑے سے کہا، مارا اور انتہا کر دی مارنے کی، گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ گھوڑے کے کان کے اندر کہتے ہیں، فتوح شام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گھوڑے کے کان کے اندر کہا کہ اگر آج نہیں چلتا نا تو کل مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت لگاؤں گا۔ یا رسول اللہ میں تو میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے کے لیے تیار تھا، چل رہا تھا، یہ نہیں چلتا تھا، اتنی سی بات کہی تو گھوڑا چل پڑتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جانور بھی جانتے ہیں، درندے پرندے بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے، مصطفیٰ کی رضا کیا ہے۔ تو فرماتے گھوڑا چل پڑا اور میدان جہاد میں میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جوہر لگائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ حضرت سعد کی تلوار کو قوت عطا فرما اور انہوں نے جو دعا مانگی ہے ان کی دعا کو قبول فرما۔ کیا دعا مانگی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہیں اور حضرت عبداللہ بن جحش، یہ خالہ زاد بھائی ہیں دونوں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپس کے اندر مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ حضرت سعد کہتے ہیں، اے عبداللہ بن جحش، دعا میں مانگتا ہوں، آمین تم کہو گے، اور بعد میں دعا تم مانگو گے، آمین میں کہوں گا۔ کیسی دعائیں مانگی ہیں؟ قربان جاؤں ان دعاؤں پر۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سعد دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا محبوب اعلان فرمائے، میدان جہاد ہو، کفار سامنے ہو، ان کے ہاتھ میں تلوار ہو، ہاتھ میرے میں بھی تلوار ہو، تلوار میں بھی چلاؤں، تلوار وہ بھی چلائے، لیکن میری تلوار چل جائے، اس کا سر کٹ جائے، اس کا مال غنیمت میں لے لوں اور میں واپس آ جاؤں۔ مصطفیٰ پوچھے کیا کیا، اللہ پوچھے کیا کیا، تو میں کہوں گا یا اللہ تیری رضا کی خاطر تیرے دشمن کا سر سے مذاکرہ کرا کیا ہو۔
تو حضرت عبداللہ بن جاش آمین کہہ رہے ہیں. اب ذرا الفاظ سنیں حضرت عبداللہ بن جاش کے. آپ دعا مانگتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ تیرا محبوب اعلان فرمائے میدان جہاد ہو, سامنے کافر ہو, تلوار دشمن کے ہاتھ میں بھی ہو, تلوار میرے ہاتھ میں بھی ہو. انہوں نے کہا تھا تلوار میری ان کی چلے, میری چلے ان کا سر کٹ جائے. یہ کہتے ہیں تلوار ان کی چلے سر میرا کٹ جائے, میری آنکھیں نکال لی جائے, میرے ہاتھ کاٹ لیے جائے, میرے پاؤں کاٹ لیے جائے, اور میں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں اللہ فرمائے اے عبداللہ بن جاش بتا زندگی کیسے گزار کے آیا ہے, تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں مولا میں زندگی گزار کے آیا ہوں تیرے لیے اور تیرے مصطفیٰ کے لیے قدموں پہ قربان کر کے آیا. یہ صحابہ نے زندگیاں گزاری ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے گزاری ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جب شہید ہوتے ہیں تو حضرت جابر آئے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میرے ابا جان کا حال کیا ہے. مصطفیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی, فرمایا جابر اللہ تعالیٰ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ گفتگو کرتا ہے, بات کرتا ہے, اس کا یہ مقام اس کو پروٹوکول اور عزت دیتا ہے. فرمایا ہر شہید کے ساتھ اللہ بات کرتا ہے لیکن پردے میں کرتا ہے شہادت کے بعد, یعنی مر جاتا ہے جب شہید ہو جاتا ہے پردے میں بات کرتا ہے. لیکن اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ جو بات کی ہے وہ پردے اٹھا کے بات کی ہے. کتنی قسمت ہے ان لوگوں کی کہ اللہ ان سے گفتگو کر رہا ہے اور بغیر پردوں کی گفتگو کر رہا ہے. یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ میرے باپ کے ساتھ کیسی گفتگو کی ہے اللہ نے. ابو نے فرمایا اللہ نے جب تیرے باپ سے گفتگو کی تو اللہ نے پوچھا اے جابر کے باپ بتاؤ کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا ہے, کوئی عرض ہے. تو آپ کے والد نے عرض کیا رسول اللہ ہاں تمنا ہے. وہ تمنا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں میں اب شہید ہو گیا ہوں دوبارہ میں لوٹ جاؤں, مدینہ شریف کا ماحول ہو اور تیرا محبوب اعلان فرمائے کہ صحابہ چلو جہاد کا وقت آ گیا ہے, اور تلواریں لے, نیزے لے, تیر لے, دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے, اور دشمن تیر چلائے, تلواریں چلائے, میرا سر کٹ جائے, میں شہید ہو جاؤں. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں قیامت آ جائے اسی طرح ہوتا رہے, دشمن کی تلواریں چلتی رہے, تیرا محبوب اعلان کرتا رہے, میرا سر کٹتا رہے, میں پھر زندہ ہو جاؤں, پھر کٹتا رہوں. یا اللہ کہ مجھے جنت میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا تیرے محبوب کے قدموں پہ قربان ہونے میں مزہ آتا ہے. یہ صحابہ کی زندگی تھی. یہ صحابہ کی زندگی کا منشور تھا کہ جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے کرنا ہے. صحابہ نے کیسی زندگی گزاری حضرت, اور جن لوگوں نے اللہ کے محبوب کے حکم سے انحراف کیا اور حکم سے روگردانی کی ان سے اللہ کے حبیب علیہ السلام ناراض ہوئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع آیا, میں احد کے اندر حاضر ہوا, بدر کے اندر حاضر ہوا, لیکن میں تبوک کا جب موقع آیا حضور نے اعلان کیا کہ صحابہ چلو تبوک کے مقام پہ چلنا ہے. فرماتے ہیں میرا باغ پھکا ہوا تھا اور پھل پھکے ہوئے تھے, میرے پاس سواریاں بھی موجود تھیں. میں نے دل کے اندر سوچا کہ چلو گا, نکل جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد, 2 دنوں کے بعد, 3 دنوں کے بعد میرے پاس سواریاں ہیں اور پھل بھی اپنے توڑ دوں گا اور حضور کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہو جاؤں گا. آپ بھی ذہن میں یہ رکھیں جو دکاندار کراتے ہیں جب عین جمعے کی اذان ہوتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں, گاہک آ جاتے ہیں. یہ امتحان ہوتا ہے بندے کا کہ بندہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کتنا اپنے مال سے مدد کرتا ہے. تو بندہ ٹھہر جاتا ہے, رک جاتا ہے, ایک گاہک آ جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی دکان کھلی رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یہ بھی صحابی کی آزمائش تھی. حضور اپنے غلاموں کو لے کر غزوہ تبوک کے اندر چلے گئے. حضرت کعب بن مالک اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا لیکن دل میں کلمہ نہیں پڑھا تھا, منافقین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر جا کے پوچھا کہ صحابہ مجھے کعب نظر نہیں آ رہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ سست ہے, مال کی محبت میں رہ گیا ہے اور نہیں آ سکا. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, اللہ کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتا ہے, سستی ہو گئی ہوگی, آ جائے گا لیکن نہ آ سکے. اور حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کر کے واپس آ گئے. اب حضور نے صحابہ کو بلایا تو نہ آ سکے اور منافقین بھی آئے. منافقین کا کام تو جھوٹ بولنا تھا, انہوں نے جھوٹ بولے. کسی نے کہا میرا یہ کام تھا, یہ کام تھا, یہ کام تھا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں سب بہانے بنا رہے تھے لیکن میں نے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا, محبوب کا صحابی تھا, محبوب کا غلام تھا. فرماتے میں نسلیں جھکائے ہوئے اور گردن جھکائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. میرے محبوب نے نکاح اٹھائی, فرمایا کعب کیوں نہیں آیا تبوک کے اندر؟ ایک مرتبہ پوچھا, سر جھکا ہوا ہے, بول نہیں سکتا.
حضور کا جلال کیا ہے. دوسری بار پوچھا کعب کیوں نہیں آیا؟ تیسری بار پوچھا کعب کیوں نہیں آیا؟ تو میں نے اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میرے محبوب کے چہرے پہ جلال آیا، غصہ آیا. فرمایا جا کعب چلا جا، میری بارگاہ سے نکل جا. جس کو اللہ کے حبیب اپنی بارگاہ سے پھٹکار دے، بتاؤ اس کا سہارا کون بنتا ہے؟ اس کا کوئی بھی سہارا نہیں بنتا. فرمایا جا چلا جا، میں نے تبوک کے لیے بلایا تو حاضر نہیں ہوا. تجھے پتہ نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو حاضر ہو جایا کرو. تم کیوں نہیں آئے؟ جا چلا جا، میری بارگاہ سے جا. حضرت کعب فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ سے نکل گیا اور گلی اور بازاروں کے اندر میں روتا کہ لوگوں اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھ سے ناراض ہوئے، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا. ہر آدمی آتا میرے پاس سے گزر جاتا، میں گلی میں آتا لوگ اپنے گلی کے موڑ بدل جاتے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں. اور میں گلی کے اندر در بدر پھر رہا تھا. فرماتے ہیں میرے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت قتادہ کے پاس گیا. میں نے کہا یار قتادہ تو میرا رشتہ دار بھی ہے، حضور کا صحابی بھی ہے، جا اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کر دیا اللہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے سستی ہو گئی ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں، میں مان رہا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سفارش کرے. حضرت قتادہ کہتے ہیں نہ بھائی، حضور جلال میں حضور غصے میں ہے، حضور نے تجھے اپنی بارگاہ میں نکال دیا ہے، میں کیسے جا کے سفارش کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہ بھی نہ مانے، وقت گزرتا رہا. فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آیا حضور نے صحابہ کو بھی منع فرما دیا کہ اس سے بات نہیں کرنی، اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے. فرمایا سے بات نہیں کرنی. حضور کی بارگاہ میں گزر رہا تھا. فرمایا کعب ادھر آؤ. فرمایا اپنی بیوی کو لے کے بھیج دے. فرمایا بیوی کے سر سے بھی بات نہیں کرنی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. فرماتے میرے عرض کی یا رسول اللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اگر آپ کا حکم ہے. فرمایا طلاق نہ دے، بیوی کو لے کے بھیج دے. بیوی کو لے کے بھیج دیا. تنہا ہو، بچے ہیں. دوسرے دن حکم آ گیا کہ بچوں سے بھی جدا ہو جا. فرماتے بچوں سے بھی جدا ہو گیا. مدینہ کے اندر کوئی بولتا بھی نہیں ہے. میں کھیتوں میں جا کر آنسو بہاتا ہوں، روتا ہوں کہ مجھ سے میرا یار بچھڑ گیا ہے، مجھ سے مصطفیٰ ناراض ہو گئے ہیں. ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ندائیں کرتا ہوں. بیوی بھی جدا ہوگی، بچے بھی جدا ہو گئے، کوئی صحابی بولتا بھی نہیں. رشتہ دار بھی کیا ہے، منہ کو چھپا کر نکل جاتے ہیں. فرماتے کبھی کبھار مسجد نبوی میں جاتا نماز ادا کرنے کے لیے تو میں ترچھی نگاہ سے دیکھتا. ایک پیار کی ادا ہوتی ہے، محبت کی ادا ہوتی ہے. کبھی کبھار حضور میری طرف دیکھ رہے ہوتے اور میں آنسو بہا رہا ہوتا، لیکن جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور اپنا رخ انور پھیر لیتے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں. ایک محبت کی ادا دی. حضور چاہتے تھے کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے. فرماتے ایسا وقت چلتا رہا، نبی کریم علیہ السلام مجھ سے ناراض ہوئے، گھر والے بجا رہے، روتا رہا، لیکن بیٹھا رہا کہ کبھی تو ضرور راضی ہو جائیں گے. فرماتے صبح کا وقت تھا تو ایک ندا کرنے والے نے ندا دی، کہا قابل بالغ آؤ مجھے اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں. حضور کی بارگاہ میں پہنچا. فرمایا کعب تم نے غلطی کی ہے، خیال کرنا. میں بھی حضور کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارا آپ کے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن غدار نہیں. اگر کبھی کبھار ہم سے غلطی ہو جاتی ہے سوڑیا ناراض نہ ہوا کرو، ہمارا تو ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر نہیں گزرتا. میں نے تو آپ کے لیے بیوی کو بھی لے کے بھیج دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، کوئی بولتا بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ ناراض نہ ہوا کرے، آپ کے بغیر تو ہمارا سہارا بھی کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ ایک بار مجھے معاف کر دے، آئندہ زندگی بھی گزاروں گا تو آپ کے قدموں میں گزاروں گا. تو صحابہ نے زندگیاں گزاری ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے گزاری ہے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. محبوب اللہ فرما دے میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے. اپنی زندگیاں گزارے تو اللہ کی رضا کے لیے گزارے. دیکھیں اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اس میں یہ نظریہ نہ ہو کہ یہ آدمی میری تعریف کرے گا، یہ نظریہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کے محبوب مجھ سے راضی ہو جائیں گے. یہی ایک زندگی ہے، یہی مقصد حیات ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر